منافق کی سزا انتہائی غور کرنے والی بات ہے. منافق کی سزا کافر سے بھی زیادہ ہوگی. کافر کو اتنی سزا نہیں دی جائے گی جتنی منافق کو دی جائے گی. اب وجہ جانیے اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کافر نے کفر کیا، اپنا کفر چھپایا نہیں ہے. اس نے بھری مجلس میں کہا میں کافر ہوں. اس نے ڈکلیئر کیا، اس نے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہا. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس نے ایک جرم کیا ہے، اسے سزا بھی ایک جرم کی ہوگی. اس نے کفر کیا ہے، کفر کو چھپایا نہیں، کفر پہ پردہ نہیں ڈالا، اپنے کفر کو اندر نہیں رکھا. اندر بھی کفر تھا، باہر بھی کفر تھا. اندر بھی کفر، باہر بھی کفر. میں ایک بڑی خاص بات کہنے لگا ہوں، اس کو غور سے سمجھنے کی پلیز کوشش کیجئے گا. کافر ہوتا ہے، منافق نہیں ہوتا. میں پھر دہرانے لگا ہوں بات کو. کافر ہوتا ہے، منافق نہیں ہوتا. وہ جو مومن ہے، وہ مومن جو مومن ہوتا ہے، وہ مومن بھی ہوتا ہے، وہ منافق بھی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ مومن ہی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومن ہو کر بھی منافق ہو. جو مومن ہوتا ہے اس کے منافق ہونے کا بھی اندیشہ ہے، مومن کے منافق ہونے کا بھی خطرہ موجود ہے. کافر کے منافق ہونے کا خطرہ موجود. کافر تو کافر ہے، وہ منافق ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو اس نے اپنے آپ کو کافر کہہ دیا. اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے ہمیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ساری زندگی دعوے ایمان کے کرتے پھریں اور جب دن قیامت کا آئے تو ہمارا شمار کافروں سے بھی بدتر ہو جائے. ہمیں ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے. جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی، آپ سے بڑا مقام اور مرتبہ صحابہ کرام کے اندر کس کا ہوگا؟ آپ سے بڑے صحابی تو ایک ہی ہوئے، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کتنی حدیثیں ہیں جو حضرت عمر کی شان میں ہیں. حضرت عمر کو حضور نے ایک بار نہیں کتنی بار کہا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، عمر جنتی ہے. مگر اس کے باوجود عمر ڈرتے ہیں، اور کتنا ڈرتے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کی پوری فہرست دی ہوئی تھی. کس کو؟ حضرت حذیفہ بن یمان کو. جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کا آخری وقت آیا، حضرت حذیفہ بن یمان کو بلایا اور بلا کر پوچھا، باقی لوگوں کے نام اے حذیفہ میں تم سے نہیں پوچھتا، وہ تمہارے پاس حضور کا راز ہیں، وہ راز ہی رہیں گے، صرف مجھے بتا دو میرا نام تو کہیں حضور نے منافقین کی لسٹ میں نہیں لکھوا دیا. ڈر دیکھیں، خوف دیکھیں، خطرہ دیکھیں. اور آج ہم چند روزے رکھ کے، چند نمازیں پڑھ کے، اور ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ کے، اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر کے، فراڈ کر کے، دجل کر کے، ہم اپنے آپ کو، میں یقین جانے اس وقت شرم سے ہم سب کو، میں پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم سب کو شرم سے پانی ہو جانا چاہیے جب ہم انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں. اور ہم میں سے ہر شخص انگلی دوسرے کی طرف اٹھا رہا ہے، اپنی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا. اپنے گریبان کے اندر کوئی جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہے. بس صرف اتنی بات کہہ کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں. مومن یا منافق، یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ہم کس لائن میں کھڑے ہیں؟ مومن کی لائن میں کھڑے ہیں یا منافق کی لائن میں کھڑے ہیں؟ اور یہ اپنا ہر ایک کو پتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.